السلام علیکم جی، بہت تاخیر سے ہمارے پاس وہ نوٹیفیکیشن پہنچا جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ عکس ہے اس استعفے کا جو جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب نے دیا ہے۔ آپ برادر بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، کوئی ظفر صاحب ہیں ایم پی اے پی ٹی آئی کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جہلم سے ان کے بھائی ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں اور یہ چیئرمین وابڈا رہے ہیں۔ ان کی تقرری 2016 کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کی تھی اور ان کو ایک ٹرم کی توسیع دی تھی پی ٹی آئی حکومت نے۔ جب ان کی تقرری ہوئی تو اس وقت ان کا نام جو تھا وہ جی ایچ کیو سے آیا تھا، نامینیشن ہوتی ہے چیئرمین وابڈا کے لیے۔ وہ تمام سویلین ادارے جن کی سربراہی جو ہے اس کے اوپر فوج نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، ان کی نامینیشن جو ہے یا ان کی نامزدگی جو ہے وہ جی ایچ کیو سے ہو کے آتی ہے باقاعدہ، اور اسے آفیشیل کمیونیکیشن سمجھا جاتا ہے۔ جب کانفلکٹ چل رہا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جس کے تحت ایک صاحب کو پشاور جانا تھا اور عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ ستاروں کا حال ٹھیک نہیں ہے تو لہذا اس کو نہیں بھیجنا، تو وہ کافی زیادہ انہوں نے قوم کو غیر یقینی کی صورتحال میں رکھا۔ تو اس وقت جی ایچ کیو، اس وقت ان کی ٹرم ایکسپائر ہوئی تھی اور ان کی جگہ پہ نئی ریپلیسمنٹ کے لیے لیٹر آیا تھا یا سمری آئی تھی۔ وہ جناب عمران خان نے مسترد کرتے ہوئے انہیں کہا کہ یہ کنٹینیو کریں۔ اچھا، ان کی تقرری جو تھی وہ اس وجہ سے نہیں تھی 2016 میں پی ایم ایل این کی وجہ کی طرف سے، بلکہ ان کی تقرری جو تھی وہ خواجہ آصف کے کوئی دوست ہیں، وہ بھی ادارے کے اندر سے ہی ہیں، انہوں نے کروائی تھی سفارش کر کے۔ ان کی سفارش تھی یہ، وہ پہلے ہی وابڈا کے اندر یا ہمارے یہ پاور سیٹ اپ کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر براجمان تھے، تو خواجہ صاحب کی ان کے ساتھ جو تھی وہ اچھی گاڑی چلتی تھی۔ اچھا، جس طرح عمران خان صاحب کا ایک کریکٹر سامنے آیا نا گوگی، اس طرح ان صاحب کا ایک کریکٹر ہے دانیال۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے دانیال صاحب کے جو کارنامے ہیں اس کے حوالے سے بھی تفاصیل جو ہیں وہ ہم تک پہنچا دی گئی ہیں۔ میں ڈرپوک سا آدمی ہوں، اس لیے تھوڑا سا احتیاط کروں گا۔ جب یہ سرکاری طور پہ سامنے آئیں گی تو پھر جب سورج چڑھے گا تو سارے لوگ دیکھ لیں گے، ہیں جی۔ ہاں، دانیال صاحب کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے، وہ ان کی فراگوگی تھے، ٹھیک ہے۔ اور 2600 ارب روپے کے منصوبے بقول انہوں نے اپنے ریزائن کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ انہوں نے ایگزیکیوٹ کروائے ہیں۔ کراچی کو جو K4 کے تحت 56,000 گیلن پانی روزانہ اضافی ملنا تھا، یا 56,000 ہے یا 56 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے، وہ انہوں نے انہی پیسوں کے اندر 26,000 کر دیا تھا یا 26 لاکھ کر دیا تھا، جتنا بھی تھا، مطلب آدھے سے بھی کم کر دیا تھا۔ پیسے انہوں نے سرکاری خزانے سے اتنے ہی وصول کیے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ دانیال کی اہمیت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے نا، ہاں، دانیال کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو وہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کراچی جو ہے، ہمارا جو سندھ ہے، وہاں پہ پانی کی، کراچی کے اندر بھی پانی کی شارٹیج ہے، اور وہ چونکہ پروجیکٹ موصوف نے ہاف کر دیا تھا اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو اگرچہ انہوں نے اپنے کارناموں کے اندر نیلم جیلم، کچھی کنال، تربیلا 4 ایکسٹینشن اور گولن گول۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ نہ نیلم جیلم انہوں نے انیشیٹ کیا تھا، وہ ان کے آنے سے پہلے انیشیٹ ہو چکا تھا 2013-14 کے اندر، اس کے لیے اضافی رقم بھی ایلوکیٹ ہو چکی تھی، یہ ان کا پروجیکٹ نہیں تھا۔ یہ مطلب کس قدر کذب بیان آدمی ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ کچھی کنال تو مشرف صاحب شروع کر کے گئے تھے یار، کو خدا کا خوف کرو یار، اور اس کے بعد تربیلا 4 ایکسٹینشن بھی ان کی نہیں تھی، اور گولن گول کے ترانے پڑتا رہا نا مشرف، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، چونکہ اپنے آپ کو مشرف کے انہیریٹر کہتے ہیں تو اس ناطے وہ اس کو قبول کلیم کر دیں۔ انہوں نے کہا جی 75% جو ہے وہ انہوں نے اضافی جو ان کے لیے جو فنڈز تھی، جو کہ تقریباً 6 ارب 20 کروڑ ڈالر بنتی ہے، وہ وابڈا نے اپنے بانڈز جاری کر کے، اپنے ایسٹ رہن رکھ کے، تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کی۔ لیکن یہی سب سے بڑا سکینڈل ہے، اور اسکینڈل یہ ہے کہ انہوں نے ایسے منصوبے جن کے لیے نارملی 2.5-3 اور
حد 4% کے اوپر آپ کو عالمی منڈی سے سرمایہ مل جاتا ہے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو لانگ ٹرم ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو عالمی منڈی سے ڈالر ٹرم کے اندر 2.5% تک سرمایہ مل جاتا ہے. ان صاحب نے وہ سرمایہ 8.5% پہ اٹھایا تھا اور یہ خرب ہار روپے کا یہ اسکینڈل ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اس کے لیے کوئی بڑے آڈٹ کی ضرورت نہیں. اپنے ظفر حجازی صاحب جو ہے نا ان کو بٹھا دیں, وہ ایک دن کے اندر آپ کو نکال دیں گے کہ 2 نمبری کیا ہوئی ہے یہ. تو اس لیے یہ جو ہیں میرا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے اپنے پیرا نمبر 2 کے اندر اپنے کارناموں میں گنوایا ہے. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ دیامیر بھاشا جو ہے نا وہ بھی وقت کے اوپر, اور محمد ڈیم اور داسو اور 7 ادر پروجیکٹ جو ہے وہ بھی جو ہیں جو کہ ان کے زیر اہتمام جاری تھے, جن سے ملک کے اندر 13 MAF ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ملے گا, اور یہ جو ہے جو 100% ریزروائر ہیں پانی کے, پانی سٹور کرنے کی صلاحیت بڑھے گی اور بلا بلا بلا. اچھا, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے میں اس کے باوجود کہ میں نے یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں لیکن میں اس عہدے کے اوپر ذاتی اور خاندانی وجوہات کی بنیاد کے اوپر جاری نہیں کر سکتا, لہٰذا آپ میرا ریزگنیشن اس عہدے سے قبول فرمائیں. حالیہ دنوں کے اندر ان کی 2nd ٹرم شروع ہوئی تھی لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا. حالیہ دنوں میں نے بتا دیا جن دنوں وہ پشاور والا معاملہ چل رہا تھا تو انہی دنوں انہوں کو ایکسٹینشن دے دی گئی تھی. نیچے وہ سارا جو روایتی ہوتا ہے کہ وش پاکستان کے لیے دعائیں, اور یہ تاہم کہا ہے کہ میں کسی اور خدمت کے لیے دستیاب رہوں گا. دراصل انہوں نے خدمات بہت سر انجام دے دی تھی. یہ جو چودھری صاحبان کو اور مینج کیا یا گمراہ کیا تھا جس شخص نے, وہ یہ تھا. آپ کو میرا ٹویٹ یاد ہونا چاہیے, میں نے 2 اس موضوع کے اوپر ٹویٹ کیے تھے. ایک تو میں نے کہا تھا کہ وابڈا ہاؤس کے ٹاپ فلور پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ارد گرد قائم کی گئی جو رکاوٹیں ہیں اور جو خاردار تارے ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور اس پورے عمل کو مانیٹر کر رہا ہے. وہ بیسیکلی ان صاحب کی طرف اشارہ تھا. ظاہر ہے ہم سیدھا تو نہیں نہ کہہ سکتے, یہ صاحب مینج کر رہے تھے. وہ تو حسن صاحب کا اللہ بھلا کرے, اسلام آباد میں ایک سینئر جرنلسٹ ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا اسد دور کو انٹرویو دیا, گفتگو کی, اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ صاحب کے ساتھ یہ پشاور سے کس طرح ڈائریکٹ لنک کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے, کنیکٹڈ تھے, اور یہ مینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہوتا ہے جو ہے وہ ایک لائن کے اوپر ایک افسر اسائنمنٹ کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا افسر جو ہے وہ اس کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آ جائے یا کسی جگہ پہ کانفلکٹ ہو جائے. یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے, لیکن اس سے جو تاثر دیا جا رہا تھا, جو قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم, پی ٹی آئی کے اوورسیز بیٹھے ہوئے بھونپو, امریکی شہری اور پونی زدہ لوگ, پونی باندھنے والے جو لوگ ہیں, یہ سارے لوگ ایک امپریشن کریٹ کر رہے تھے کہ شاید ادارے کے اندر کوئی ہو گئی ہے, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا اسے کہتے ہیں, کانفلکٹ. اور یہ بہرحال بہت برا امپریشن تھا, یہ قائم نہیں ہونا چاہیے تھا. اینی ہاؤ, یہ میں اس حوالے سے کہ پروجیکٹ عمران خان کے فلاپ ہونے کے بعد اس کا ملبہ اٹھانے کا عمل جاری ہے, اس کے حوالے سے میں ڈیٹیلڈ ویلاگ کر چکا ہوں. اللہ کرے جب تک یہ میرا ولاگ آپ تک پہنچے وہ ولاگ جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہوں, یا آپ پھر اس کے بعد ضرور ملاحظہ کر لیجیے گا. یہ موصوف جو تھے انہوں نے ایک تو یہ کام کیا, نمبر 1. نمبر 2, یہ اپنے بھائی کو تو انہوں نے ایم پی اے کی ٹکٹ دلوا کے جتوایا ہی, اب اس کے لیے کوئی بہتر وہ کوئی سلسلہ کرنا چاہ رہے تھے. دانیال جو ہیں میرا ولاگ ہونے تک یا ولاگ کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر جا چکے ہوں, کیونکہ بہت زیادہ اس حوالے سے مٹیریل موجود ہے, اور انفارچونیٹلی وہ مٹیریل جو ہے وہ مطلب کہ ایسے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے, انفارچونیٹلی میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے کہ ادارے کی عزت کے لیے دبا دیا جائے, لیکن وہ مٹیریل بہت خوفناک ہے اور بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہو کہ نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ کی جو پہلی فیزیبلٹی بنی تھی پیپلز پارٹی کے دور کے اندر, جب زرداری صاحب صدر اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, تو وہ 70 ارب روپے کی تھی, کیونکہ پانی کا معاملہ تھا. اگر ہم اس پانی کو استعمال نہ کرتے
تو انٹرنیشنل قوانین کے تحت انٹرنیشنل فورم کے اوپر انڈیا یہ کہہ کے کہ دیکھیں یہ پانی ضائع کر رہے ہیں، ہم انسانیت کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کرنے کی اجازت دیں، تو وہ ٹیکنیکلی پاکستان کو بڑی ہیسٹ کے اندر وہ پروجیکٹ لانچ کرنا پڑا تھا. لیکن جس دن وہ ہمارے ہیں مزمل صاحب کے محکمے والے لوگوں نے اس کو مکمل کیا اس دن، اور وہ دن تھے جب کہ شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، اس دن اس کی ملکیت 550 ارب روپے، مالیت 550 ارب روپے ہو چکی تھی، یعنی اس پہ 550 ارب روپیہ لگ چکا تھا. یار ہم جیسا ایک سویلین بندہ، میرا مطلب ہے ایک ایوریج عقل کا آدمی جو ہے، وہ گھر شروع کرنے لگے تو میکسیمم 20-25-30% کاسٹ اوور رن کر جاتی ہے، کیونکہ تجربہ نہیں نہ ہوتا، زندگی میں ایک دفعہ گھر بنانا ہوتا ہے، تو اس کے ایسٹیمیٹ تو غلط ہوں. یہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بھائی. تو یہ جو مطلب کہ 70 یا 80 ارب روپے کا انیشل اس کا ایسٹیمیٹ تھا، 550 ارب روپے، ٹھیک ہے 8 گنا کاسٹ اوور رن کر گئی. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بڑا بیڑا غرق ہوا تھا، اگر میں آپ کو یہ بتا پاؤں تو خیر موصوف نے ریزائن دے دیا. ریزائن دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری، جو کہ عمران خان کے بھی ملٹری سیکرٹری تھے اور وہی چلے آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بے عقلی کا، میں مطلب کہ اب اس سے کیا کہوں، ان کو تبدیل نہیں کیا. انہوں نے ان کے ذریعے مینج کر کے یا مینوپولیٹ کر کے پرائم منسٹر سے ٹائم لینے کی کوشش کی، اور پرائم منسٹر سے ٹائم لیا. انہوں نے 2 پریزنٹیشنیں تیار کی جس کے اندر انہوں نے اپنی پرفارمنس شو کرنی تھی. وہ ٹائم ہو گیا، لیکن وزیر اعظم کو عین موقع پہ پتہ چلا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے 1-on-1 ملاقات کے لیے بھی وقت مانگا. دیگر ذرائع، میں مختلف ذرائع سے بات کی تو انہوں نے کہا جی انہوں نے شاید 1-on-1 ملاقات کے لیے بھی وقت مانا تھا. اگر پرائم منسٹر وابڈا اس لاہور میں آتے ہیں، جو کہ وہ آئے ہوئے ہیں، جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو ہی از پریزنٹ ان لاہور، تو اگر وہ لاہور آئے ہوئے ہیں تو شاید انہی دنوں کے لیے، انہی 1-2 دنوں کے لیے انہوں نے وابڈا ہاؤس کے اندر ٹائم مانگا تھا کہ وہ وہاں پہ آئیں اور پریزنٹیشنیں لیں. لیکن وہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا نا. اس کے بعد جو ہے پھر یہ خبریں عام ہوئیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ پنجاب کے اندر جتنا بھی گند مچا ہے، اور خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو گند ہوا ہے اس کے تو یہ ہدایت کار تھے نا کہ ادھر سے یہ کر دیں، گجرات سے بندے لے آئیں، وہ بندے اندر واڑ کے ان کو پھینٹ لگوا دیں، اجلاس کینسل کروا دیں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ان کی ایک ایک سٹیپ کی ڈائریکشن تھی. اور جب یہ باتیں انہیں بتانے کی بجائے میڈیا پہ عام کرنے کی کوشش ہوئی اور عام ہوئی، ظاہر ہم جیسے تو غریب لوگ ہیں، پسلیاں پسلیاں پہلے ہی بڑیاں ریپیئر کیتیاں ہوئی نے، ٹھیک ہے، تو لہذا ہم نے تو یہ بات نہیں کہی، ہم تو اشاروں کنایوں میں ہی بات کرتے رہے. دوسری بات جو تھی، ان کے خلاف شکایات تھیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ مینج کر رہے ہیں، اتنا شارٹ فال نہیں ہے جتنی لوڈ شیڈنگ کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کو اس میٹنگ کا تو پتہ ہی ہوگا جو میٹنگ ہوئی تھی اسکائپ کے اوپر، اور جس میں پرائم منسٹر صاحب نے پاور سیکٹر کی کمپنیوں کے ہیڈز کو لائن پہ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو لوڈ شیڈنگ ختم چاہیے. تو بجلی بنانے والوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ایندھن نہیں ہے، گیس نہیں ہے، LNG آئی نہیں ہے. انہوں نے کہا گیس اس سسٹم میں سے نکال لے. SNGPL کے جو سربراہ ہیں، جو کہ بہت زیادہ سیلری کے اوپر متعین ہیں، اور ان کی بھی شیڈی اپوائنٹمنٹ تھی، مطلب عمران خان کے اوورسیز فنڈ ریزر کی جانب سے، کہ نقطہ نظر کے حامی صاحب ہیں وہ. تو انہوں نے جب میجر کرنے کی کوشش کی تو جناب نیازی جناب پرائم منسٹر اپنے چاچو نے فوری کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ چارج چھوڑ دیں. اب یہ وہ پیغام تھا، وہ بیسیکلی MD SNGPL کے لیے نہیں تھا، وہ انصاف کے لیے تھا. تو انہوں نے تو میں نہیں پکڑا، انہوں نے تو فوری طور پہ اس دھمکی کے بعد، دھمکی میں سے کہوں گا، انہوں نے اپنی اسکائپ کی میٹنگ رکھی، انڈسٹری کی گیس کاٹی یا ہاف کی، اور اس کے بعد سسٹم میں سے کافی ساری گیس نکال کے، میرے خیال کافی ساری نکالی سر، اور وہ نکال کے بجلی گھروں کو دی. اور یوں وہ جو عید کی چھٹیوں کے اندر بجلی نہیں گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی. تو اس کا مطلب ہے
کہ اب ظاہر ہے اس وقت کچھ ادارے بند بھی ہوتے ہیں چھٹیوں میں. ویسے جو 24/7 چلنے والی انڈسٹری جیسے ہماری اسپننگ انڈسٹری وہ تو عید کے روز بھی بند نہیں ہوتی, لیکن بہرحال ان کی گیس کا کوٹا جو تھا وہ آدھا کیا گیا. تو ان صاحب نے وہ گیس نکال کے دی اور وہ سسٹم میں ڈلی اور یوں بجلی بنی, اور پھر ان دنوں کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. اس کے جاتے ہی پھر دوبارہ لوڈ شیڈنگ کا آیا, لیکن وہ بھی شاید اس وجہ سے ہو کہ موصوف ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. لیٹ سے ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کو مینج کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے. مینج سے مراد ہے بڑھاتے ہوئے, ہاں کم کرتے ہوئے نہیں, لوڈ شیڈنگ کو بڑھاتے ہوئے پائے جا رہے تھے, یا اس کو کم کرنے میں اپنا کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہے تھے, جا کے کرائسس زیادہ ہو اور اس حکومت کو زیادہ گالیاں پڑے. شدید گرمی ہونے جا رہی ہے, اس کے اندر جب بجلی نہیں آ رہی ہوگی تو یہ ہے جی پوری داستان ان کی. یہ موصوف چلے گئے ہیں. یوں آپ یہ کہہ لیں کہ پنجاب کے اندر جو سسٹم ہے, مطلب وہ جو پیرلل ایک سسٹم کھڑا کرنے کی بات کی جا رہی تھی, اور جناب وہ ادارے کے اندر بغاوت ہو جائے گی, یہ سارا میرا مطلب ہے کہ حکومتی یوٹیوبر جو بات پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے, یہ پہلی اس کے اوپر کاری ضرب ہے. ان کے جانے کے بعد کم از کم 3 اور لوگوں نے جانا ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ آئندہ ہو سکتا ہے اتوار والے دن یا منڈے والے دن آپ کو ان کی بھی خبر مل جائے. تو اس کے بعد یہ جو تاثر ہے نا, ہاں کہ جناب کوئی وہاں پہ پیرلل تھاٹ یا سوچ ایگزسٹ کرتی ہے, یہ پوری طرح وہ جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو جائے گا, اور یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ ونس اگین انشور ہو جائے گی. پھر دیکھیے چاچو جو ہیں وہ کیا چلاکیاں دکھاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.